بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب، قاتلان انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام کی رودات اور مراحل قیامت۔ اہل کتاب کے ان گناہوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ڈال دیے گئے اور ملعون و جلا وطن کر دیے گئے۔ اولاً ان کی عہد شکنیہ تھی کہ جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے ان پر قائم نہ رہے۔ دوسرے، اللہ کی آیتوں یعنی حجت و دلیل اور نبیوں کے معجزوں سے انکار اور کفر۔ تیر سے بلا وجہ ناحق انبیاء علیہ السلام کرام کا قتل، ان کے رسولوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ چوتھی، ان کا یہ خیال اور قول کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی پردے میں ہیں، جیسے مشرکین نے کہا تھا آیت وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یعنی اے نبی، تیری دعوت سے ہمارے دل پردے میں ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے ظروف ہیں، وہ علم و عرفان سے پر ہیں۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس کی نظیر گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتا ہے کہ یوں نہیں، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ کفر میں پختہ ہو چکے تھے۔ پس پہلی تفسیر کی بنا پر یہ مطلب ہوا کہ وہ عذر کرتے تھے کہ ہمارے دل بے وجہ ان پر غلاف ہونے کے نبی کی باتوں کو یاد نہیں کر سکتے، تو انہیں جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دل مسخ ہو گئے ہیں۔ آج کل ہماری حالت بھی کچھ اس طرح ہو گئی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر گناہ کر کے اتنا اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ ہمیں گناہ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں برائی محسوس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم دن بدن برائی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ دنیا جو ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور جو وقت گزر چکا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا۔ ہم دن بدن جو ہیں نا اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جہنم کے قریب جا رہے ہیں، اور ایسے گڑھے میں گر رہے ہیں کہ جو بہت بڑا اور جو بہت برا گڑھا ہے، یعنی جہنم کا گڑھا، جس کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا جو ہے زیادہ شدید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے پیارے محبوب نبی خاتم الانبیاء، نبی آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں، اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ دوسری تفسیر کی بنا پر تو جواب ہر طرح ظاہر ہے۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں اس کی پوری تفصیل و تشریح گزر چکی ہے۔ پس بطور نتیجے کے فرما دیا کہ اب ان کے دل کفر و سرکشی اور کمی ایمان پر ہی رہیں گے۔ پھر ان کا 5واں جرم عظیم بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر زناکاری جیسی بدترین اور شرمناک تہمت لگائی، اور اس زناکاری کے عمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا شدہ بتایا، نعوذ باللہ۔
بعض نے اس سے بھی ایک قدم آگے رکھا اور کہا کہ یہ بدکاری حیض کی حالت میں ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ان پر پھٹکار ہو، اللہ کی ان پر پھٹکار ہو کہ ان کی بد زبانی سے اللہ کے مقبول بندے بھی نہ بچ سکے۔ پھر ان کا چھٹا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بطور تمسخر اور اپنی بڑائی کے یہ ہانک بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عیسائی جیسا کہ بطور تمسخر کے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے تو مجنون ہے۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے، مثلاً بچپن کے اندھوں کو بینا کر دینا، جو بچپن میں نابینا بچے پیدا ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بینا کر دیتے تھے، ان کی روشنی لوٹا دیتے تھے۔ کوڑھیوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرند بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ، یہ سب کچھ جو تھا یہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے۔ تو یہودیوں کو اس بات پر بڑا سخت طیش آیا اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ آپ کی زندگی تنگ کر دی، کسی بستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا، ساری عمر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے جو ستارہ پرست مشرک شخص تھا۔ اس مذہب والوں کے ملک کو اس وقت یونان کہا جاتا تھا۔ یہ بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت پہ اکساتا ہے وغیرہ۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12-13 یا زیادہ سے زیادہ 70 آدمی تھے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کیا اور ہفتہ کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ مخلصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا، مجھے یہ منظور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا، تیسری دفعہ بھی کہا، مگر ہر مرتبہ صرف یہی تیار ہوئے۔ اب آپ نے یہی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی۔ بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں اور چھت کی طرف ایک روزن نمودار ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اونگ کی حالت
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اونگ کی حالت ہو گئی اور اس طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے قرآن کریم میں ہے آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ انا متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تم سے مکمل تعاون کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، حضرت روح اللہ کے سوئے ہوئے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کو جس پر جناب مسیح علیہ السلام کی مشابہت شبہات ڈال دی گئی تھی عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات اسے سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی کم عقل اور جہل جماعت نے بھی یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور ہاں صرف وہ لوگ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے اور جنہیں یقینی طور پر معلوم تھا کہ مسیح آسمان پر چڑھا لیے گئے اور یہ فلاں شخص ہے جو دھوکے میں ان کی جگہ کام آیا۔ باقی عیسائی بھی یہودیوں کا سا راگ الاپنے لگے، یہاں تک کہ پھر یہ بھی گھڑ لیا کہ عیسیٰ کی والدہ سولی تلے بیٹھ کر روتی چلاتی رہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ باتیں بھی کیں، واللہ عالم۔ دراصل یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے اپنے بزرگ بندوں کا امتحان ہے جو اس کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہیں۔ پس اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور ظاہر کر کے حقیقت حال سے اپنے بندوں کو مطلع فرما دیا، اور اپنے سب سے بہتر رسول اور بڑے مرتبے والے پیغمبر کی زبانی اپنے پاک سچے اور بہترین کلام میں صاف فرما دیا کہ حقیقتاً نہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کی شبیہ جس پر ڈالی گئی تھی اسے عیسیٰ ہی سمجھ بیٹھے۔ جو یہود و نصارہ آپ کے قتل کے قائل ہو گئے وہ سب کے سب شک و شبہ میں، حیرت و ضلالت میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ انہیں خود کچھ علم ہے، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کے سوا کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ اس لیے پھر اس کے متصل فرما دیا کہ یہ یقینی امر ہے کہ روح اللہ کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ جناب باری از آسمان نے جو غالب تارا ہے، جناب باری از آسمان نے جو غالب تارا ہے، اور جس کی قدرتیں بندوں کے فہم میں بھی نہیں آ سکتی، اور جس کی حکمتوں کی تہ تک اور کاموں کی لم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اپنے خاص بندے کو جنہیں اپنی روح کہا تھا اپنے پاس اٹھا لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا چاہا تھا، آپ گھر میں آئے اور گھر میں 12 حواری تھے۔ آپ کے بالوں سے اپنی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں مگر کچھ مجھ سے کفر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اسے پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہت ڈالی جائے، میری مشابہت ڈالی جائے اور میری جگہ وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرا رفیق بنے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت روح اللہ کوئی پیش گوئی کے مطابق بعض نے آپ سے 12 بار کفر کیا۔ پھر ان کے 3 گروہ ہو گئے، یعقوبیہ، نستوریہ اور مسلمان۔ یعقوبیہ تو کہنے لگے خود اللہ ہم میں تھا، جب تک چاہا رہا، پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ نستوریہ کا خیال ہو گیا کہ اللہ کا لڑکا ہم میں تھا، جسے ایک زمانے تک ہم میں رکھ کر پھر اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔
اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہم میں تھا، جب تک اللہ نے چاہا وہ ہم میں رہا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ ان پہلے دو گمراہ فرقوں کا زور ہو گیا اور انہوں نے تیسرے سچے اور اچھے فرقے کو کچلنا اور دبانا شروع کیا۔ چنانچہ یہ کمزور ہوتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسلام کو غالب کیا۔ اس کی اسناد بالکل صحیح ہے اور نسائی میں حضرت ابو معاویہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اس طرح سلف میں بھی بہت سے بزرگوں کا قول ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چڑھ دوڑے اور گھیرا ڈال دیا، اس وقت آپ کے ساتھ 17 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہیں، تو کہنے لگے، تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب یا تو تم اسے جو حقیقی عیسیٰ ہوں ہمیں سونپ دو یا اسے منظور کر لو کہ ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں۔ یہ سن کر اللہ نے فرمایا، کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بنے اور جہاں میرے بدلے سولی پر چڑھنا منظور کرے؟ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگے، عیسیٰ میں تیار ہوں۔ چنانچہ دشمنان دین نے انہیں گرفتار کیا، قتل کیا اور سولی چڑھا یا اور بغلیں بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ دھوکے میں پڑ گئے اور اللہ نے اپنے رسول کو اسی وقت اپنے پاس چڑھا لیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کر دیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو آپ پر بہت گراں گزرا اور موت کی گھبراہٹ بڑھ گئی، تو آپ نے حواریوں کی دعوت کی، کھانا تیار کیا اور سب سے کہہ دیا کہ آج رات کو میرے پاس تم سب ضرور آنا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ جب وہ آئے تو خود کھانا کھلایا، سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے۔ جب وہ کھا چکے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے کپڑوں سے کے ہاتھ پونجے۔ یہ ان پر بھاری پڑا اور برا بھی لگا، لیکن آپ نے فرمایا، اس رات میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرا اس کا کچھ واسطہ نہیں، نہ وہ میرا نہ میں اس کا۔ چنانچہ وہ سب خاموش رہے۔ جب آپ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، دیکھو تمہارے نزدیک میں تم سب سے بڑے مرتبے والا ہوں اور میں نے تمہاری خدمت خود کی ہے، یہ اس لیے کہ تم میری سنت کے عامل بن جاؤ۔ خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ ہر بڑا چھوٹے کی خدمت کرے، جس طرح خود میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اب تم سے میرا جو خاص کام تھا جس کی وجہ سے آج میں نے تمہیں بلایا ہے وہ بھی سن لو، کہ تم سب مل کر آج رات بھر خشوع و خضوع سے میرے لیے دعائیں کرو کہ اللہ میری اجل کو مؤخر کر دے۔ چنانچہ سب نے دعائیں شروع کیں، لیکن خشوع و خضوع سے میرے لیے دعائیں کرو کہ اللہ میری اجل کو مؤخر کر دے۔ چنانچہ سب نے دعائیں شروع کیں، لیکن خشوع و خضوع کا وقت آنے سے پہلے ہی اس طرح انہیں نیند آنے لگی کہ زبان سے ایک لفظ نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے انہیں بیدار کی کوشش میں ایک کو جھنجھوڑ کر کہا، تمہیں کیا ہوگا؟ ایک رات بھی جاگ نہیں سکتے، میری مدد نہیں کرتے؟ لیکن سب نے جواب دیا، اے رسول اللہ، ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک چھوڑ کئی راتیں جاگتے تھے، جاگنے کے عادی ہیں، لیکن اللہ جانے آج کیا بات ہے کہ بری طرح نیند نے گھیر رکھا ہے۔ دعا کی اور ہماری درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا، اچھا پھر چرواہا رہے گا اور بکریاں 13 ہو جائیں گی۔ گارد اشاروں کنایوں میں اپنا مطلب ظاہر کرتے رہے، پھر فرمایا، دیکھو تم میں سے ایک شخص صبح کا مرغ بولنے سے پہلے 3 مرتبہ میرے ساتھ کفر کرے گا، اور تم میں سے ایک چندہ درہموں کے بدلے مجھے بیچ دے گا اور میری قیمت کھائے گا۔
اور تم میں سے ایک چندہ درموں کے بدلے مجھے بھیج دے اور میری قیمت کھائے گا۔ اب یہ لوگ جہاں سے باہر نکلے ادھر ادھر چلے گئے۔ یہود جو اپنی جستجو میں تھے انہیں نے شمعون حواری کو پہچان کر اسے پکڑا اور کہا یہ بھی اس کا ساتھی ہے، مگر شمعون نے کہا غلط ہے، میں اس کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ باور کر کے اسے چھوڑ دیا، لیکن کچھ آگے جا کر یہ دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا، وہاں سے بھی اسی طرح انکار کر کے اپنے آپ چھڑایا۔ اتنے میں مرغ نے بانگ دیا۔ اب یہ پچھتانے لگے اور سخت غمگین ہوئے۔ صبح ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا دلواؤ گے؟ انہوں نے کہا 30 درہم۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لے لی اور حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا۔ اس سے پہلے وہ شبہ میں تھے، اب انہوں نے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے چلے اور بطور طعنہ زنی کے کہتے جاتے تھے کہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جنات کو بھگا دیا کرتے تھے، مجنون کو اچھا کر دیا تھے، اب کیا بات ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ ان رسیوں کو بھی نہیں توڑ سکتے، تھو ہے تمہارے منہ پر، یہ کہتے جاتے تھے اور کانٹے ان کے اوپر ڈالتے جاتے تھے۔ اسی طرح بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لائے جہاں سولی دینا تھی اور ارادہ کیا کہ سولی پر چڑھا دیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی طرف چڑھا لیا اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھا دیا۔ پھر 7 دن کے بعد حضرت مریم اور وہ عورت جس کو حضرت عیسیٰ نے جن سے نجات دلوائی تھی وہاں آئیں اور انہیں پیٹنے لگیں، تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ آئے اور ان سے کہا کیوں روتی ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر لیا ہے اور مجھے ان کی اذیتیں نہیں پہنچیں، ان پر تو شبہ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے حواریوں سے کہو کہ مجھ سے فلاں جگہ ملیں۔ چنانچہ یہ بشارت جب حواریوں کو ملی تو وہ سب کے سب 11 آدمی اس جگہ پہنچے جس حواری نے آپ کو بھیجا تھا، اسے انہوں نے وہاں نہ پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹ کر آپ ہی مر گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ پھر پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ اس کا نام یحییٰ ہے، اب یہ تمہارا ساتھی ہے؟ سنو، صبح کو تمہاری زبانیں بدل دی جائیں گی، ہر شخص اپنی اپنی قوم کی زبان بولنے لگے گا، اس سے چاہیے کہ اس قوم میں جا کر اسے میری دعوت پہنچائیے اور اللہ سے ڈرائیے۔ یہ واقعہ نہایت ہی غریب ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ جس نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی اس کا نام داؤد تھا۔ حضرت عیسیٰ اس وقت سخت گھبراہٹ میں تھے۔ کوئی شخص اپنی موت سے اس قدر پریشان، حواس باختہ اور اس قدر واویلا کرنے والا نہ ہوگا جس قدر آپ نے اس وقت کیا، یہاں تک کہ فرمایا یا اللہ اگر تو موت کے پیالے کو کسی سے بھی ٹالنے والا ہے تو مجھ سے ٹال دے، اور یہاں تک کہ گھبراہٹ اور خوف کے مارے ان کے بدن سے خون پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس وقت اس مکان میں آپ کے ساتھ 12 حواری تھے جن کے نام یہ ہیں: فرتوس، یعقوبس، ربدہ، یبخس یعقوب کا بھائی، اندرابلیس، فیلبس ابن یلما، منتاتون، اس یعقوب بن ہلکایہ، نداویسس، کتابیہ، لیودس، وکریہ یوتا، بعض کہتے ہیں 13 آدمی تھے اور ایک کا نام سرجس تھا۔ اس نے اپنے آپ سولی پر چڑھایا جانا حضرت عیسیٰ کی بشارت پر منظور کیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے اور بقیہ لوگ یہودیوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے، اب جو گنتی گنتے تھے تو ایک کم نکلا۔ اس کے بارے میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ یہ لوگ جب اس جماعت پر چھاپہ مارتے ہیں اور انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو چکا پہچانتے نہ تھے، تو لیودس وکریہ نے 30 درہم لے کر ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں، جس میں جا کر بوسہ دوں، تم سمجھ لینا کہ عیسیٰ وہی ہے۔ جب یہ اندر پہنچتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے تھے اور حضرت سرجس آپ کی صورت میں بنا دیے گئے تھے۔ اس نے جا کر حسب قرار داد انہی کا بوسہ لیا اور یہ گرفتار کر لیے گئے۔
پھر تو یہ بہت نادم ہوا اور اپنے گلے میں رسی ڈال کر پھانسی پر لٹک گیا اور نصرانیوں میں ملعون بنا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام جودس عرقیہ بھوتا تھا۔ یہ جیسے حضرت عیسیٰ کی پہچان کرانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوا، حضرت عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے اور خود اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی اور اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہ ہزار چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں نے ہی تو تمہیں عیسیٰ کا پتہ دیا تھا، لیکن کون سنتا، آخر اسی کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اب اللہ ہی کو علم ہے کہ یہی تھا یا وہ تھا جس کا ذکر پہلے ہوا۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ حضرت روح اللہ کی مشابہت جس پر ڈال دی گئی تھی اسے صلیب پر چڑھایا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی شبیہ آپ کے ان تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئی تھی۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ جناب روح اللہ کی موت سے پہلے جملہ اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے اور قیامت تک آپ ان کے گواہ ہوں گے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ موت سے پہلے یعنی جب آپ دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر آئیں گے اس وقت تمام مذاہب ختم ہو چکے ہوں گے اور صرف ملت اسلامیہ جو دراصل حضرت ابراہیم حنیف کی ملت ہے رہ جائے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں موت سے مراد موت عیسیٰ ہے۔ ابو مالک فرماتے ہیں جب جناب مسیح اتریں گے اس وقت کل اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ ابن عباس سے اور روایت میں ہے کہ خصوصاً یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن بصری فرماتے ہیں یعنی نجاشی اور ان کے ساتھی آپ سے مروی ہے کہ قسم اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ زندہ موجود ہیں، جب آپ زمین پر نازل ہوں گے اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے آپ کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے بھیجے گا کہ ہر نیک و بد آپ پر ایمان لائے گا۔ حضرت قتادہ، حضرت عبد الرحمن وغیرہ بہت سے مفسرین کا یہی فیصلہ ہے اور یہی قول حق ہے اور یہی تفسیر بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم اسے بدلائل ثابت کریں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر اہل کتاب آپ پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت حق و باطل سب کھل جاتا ہے، تو ہر کتابی حضرت عیسیٰ کی حقانیت کو زمین سے سدھارنے سے پہلے ایجاد کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ حضرت روح اللہ پر ایمان نہ لائے۔ حضرت مجاہد کا یہی قول ہے، بلکہ ابن عباس سے تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کسی اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں نکلتی۔ کہ اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں جب تک وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابی کی تو قرات میں قبل موتہم ہے۔ ابن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ فرض کرو کوئی دیوار سے گر کر مر جائے، فرمایا پھر بھی اس درمیانی فاصلے میں ایمان لا چکتا ہے۔ اکرمہ محمد بن سیرین، محمد زاق، سعد بن جبیر سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول امام حسن سے ایسا بھی مروی ہے کہ جس کا مطلب پہلے قول کا سا بھی ہو سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے۔